جب سے میں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے میرا محترم عزیزو، جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں اور مولانا سجاد نعمانی کی زبانی میں سنوانے والا ہوں تاکہ آپ کو یہ ویڈیو فراڈ نہ لگے کہ سعودی حکومت کہہ رہی ہے کہ جیسے قادیانی کافر ہیں ویسے ہی دیوبند مسلک والے کافر ہیں۔ کیا یہ بات چھوٹی موٹی ہو سکتی ہے؟ جب سے میں یہ ویڈیو کو دیکھا ہوں، سنا ہوں، حالانکہ پہلے سے بھی سن رہا ہوں، تب سے میں بہت ہی زیادہ ٹینشن میں ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ میرا سر پکڑ لیا ہے۔ میں حیران ہوں میرے محترم عزیزو۔ آج ویڈیو پر سے مت جانا، اس لیے کہ ایک ایک ویڈیو بنانے میں اور کیا بات کیسے بولنی ہے تاکہ امت کے سمجھ میں آ جائے، اور خاص طور سے علماء دیوبند کے سمجھ میں آ جائے۔ اور علماء دیوبند ایک بڑی بیٹھک کر کے سارے علماء کرام کو جوڑ کر اپنی غلطیوں کو تسلیم کیوں نہیں کر رہی، یا وہ غلطی پر نہیں ہے تو قرآن حدیث کی روشنی میں بھی بیٹھک کرے کہ بھائی ہم کون سا ایسا کام کر رہے ہیں کہ ہم پر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے۔ اور اگرچہ قرآن حدیث کی روشنی میں میرے محترم عزیز علماء دیوبند کو خاص طور سے میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی نہ کوئی غلطی کہیں نہ کہیں سے ہو رہی ہوگی، تب تو اتنا بڑا بڑا فتویٰ آ رہا ہے۔ جیسے بریلوی حضرات کو علماء کرام لگا رہے ہیں، کفر کا فتویٰ ادھر سے لگایا جا رہا ہے۔ آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ کتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ جو علماء دیوبند سے جڑے ہیں، جو مسلک والے ہیں، علماء دیوبند مسلک والے جو ہیں، وہ کتنا جو بدگمان ہوں گے، کتنا بدظن ہوں گے، کیسا کیسا خیال آتا ہوگا کہ ہم لوگ کافر ہیں اور وہ علماء سے مل نہیں پا رہے ہیں۔ وہ ویڈیو دیکھ کر کیا محسوس کرتے ہوں گے، کیا میسج پڑ رہا ہوگا، لوگوں پر کیا اثر پڑ رہا ہوگا۔ اس لیے علماء دیوبند کے بڑے علماء کرام سے میں گزارش کرتا ہوں میرے محترم عزیزو، آج ویڈیو پر سے مت جانا۔ آج ویڈیو چھوڑ کر جانے لائق کی نہیں ہے۔ آج ویڈیو پر آپ کو اپنا ریئیکشن دینا ہے، ہمدردی میں، محبت میں، ایکتا اور محبت کا پیغام پہنچانے میں آپ کو ریئیکشن دینا ہے، تاکہ انتشار ختم ہو اور ہم ایک مضبوط طاقت بن جائیں، تاکہ ہم کو کوئی ہلانا بھی چاہے تو نہ ہلا سکے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو کہا جائے، دو اینٹوں کے بارے میں کہا جائے کہ دو اینٹیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ اٹھا لو گے تو آپ ظاہر سی بات آپ بولو گے بالکل اٹھا لوں۔ تو ایک اینٹ ہم آپ کو دیں گے جو دیوال سے جڑی نہیں ہے تو ظاہر سی بات آپ اٹھا لیں گے، لیکن میں دوسری اگر اینٹ جو دیوال سے جڑی ہے بولوں کہ اس کو یہاں سے اٹھاؤ تو وہ پوری طاقت بھی لگا دے گا تو اس میں سے اٹھا نہیں پائے گا، اس لیے کہ وہ اینٹ جڑی ہوئی ہے۔ تو اگر آج ہم ویڈیو پر بنے رہے اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو لوگوں کے جوڑنے کا بہت بڑا حل بن جائے، تو میرے دوستو اسی اینٹ کی مثال ہے، پھر ہم کو بھی کوئی ہلا نہیں پائے گا۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھیے۔ علماء کرام جو دیوبند کے علماء کرام، ان کے ایک بڑی وارننگ ہے کہ آپ کو ایک بڑی بیٹھک کرنی ہی پڑے گی، نہیں تو مسلمانوں کا آپ کی وجہ سے ایک بڑا نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد اپنی رائے کمنٹ میں ضرور رکھنے کی کوشش کرنا۔ میرے محترم عزیزو، آپ کا دل سے شکریہ ہے۔ اس موضوع پر غور فرمائیں۔ مجھ ناچیز کا خیال یہ ہے کہ اکابر دارالعلوم کو سعودی حکومت سے ایک سنجیدہ اور باضابطہ گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے۔ میں خود سعودی عرب میں رہا ہوں اور اسی جامعہ اسلامیہ کا ایک طالب علم ہوں جہاں سے غیر مقلدیت کا یہ سارا مسئلہ پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ 8-9 سال میرے وہاں گزرے ہیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ صحیح ہے کہ رابطہ عالم اسلامی نے وہ تجویز پیش کی جو ہمارے حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم نے اس کو نقل کیا، اس کے ایک حصے کو، اور یہ بھی صحیح ہے کہ سعودی حکومت کا اپنا مسلک جو علانیہ ہے وہ حنبلی ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہاں کے بہت سے علماء کا مسلک کچھ اور ہے۔ لیکن اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ غیر مقلدیت کے اس فتنے کو اصل میں ساری طاقت سعودی حکومت سے پہنچ رہی ہے۔ اس کو نظر انداز کیا جائے گا تو ہم فتنے کے جڑ اور فتنے کے سر چشمے کو کچلے بغیر ہم اس کے امتدادات اور اس کے تسلسل اور اس کے باہر پہنچنے والے اثرات ہی سے لڑتے رہیں گے۔ میں حوالے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، سعودی حکومت کا جو شعبہ دعوت و ارشاد ہے اور اس کا جو شعبہ توعیت الجالیات ہے، اس کے حائل کے مرکز کے زیر اہتمام ابھی کچھ دنوں پہلے ایک تقریر کی گئی ہے، جس تقریر کی سی ڈی پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں پھیلائی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے، اس تقریر کا عنوان ہے کہ صرف قادیانی ہی کافر کیوں، اور پھر اس پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بلا وجہ بدنام ہیں۔ ان سے پہلے اسی طرح کی کفریات حنفیوں اور صوفیوں کے بڑے بڑے بزرگ بک چکے ہیں، اور جن بزرگوں کے اس میں نام لیے گئے ہیں، میں ان میں سے چند کے نام لیتا ہوں۔ اس میں پہلا نام لیا گیا ہے، پہلا اگر کہنا مشکل ہو تو میں کہتا ہوں اس میں ایک نام ہے ملا علی قاری کا،
दूसरा नाम है इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी का, तीसरा नाम है नाबग़े असर हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का, चौथा नाम है शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब का, और आखिर में कहा गया है कि पूरी जमात देवबंद कादियानियों की तरह काफिर है। ये तकरीर सऊदी हुकूमत के सरकारी वजारत मजहबी उमूर के शोबे दावत इरशाद और तौहीदुल जालियात की तरफ से पूरी दुनिया में तकसीम की गई है, और दिल्ली में तंजीम अहले हदीस की तरफ से वो तकरीर यहाँ हिंदुस्तान में फैलाई जा रही है। तो सुन लिया सामाईन नाज़रीन आपने, अब इस पर मैं क्या तबसरा करूं? इस पर तबसरा आप हजरात ही। मोहतरम अजीजो, आपने वीडियो में सुन लिया होगा, देख लिया होगा कि मौलाना सज्जाद नोमानी क्या कह रहे हैं अपनी जुबान से। मेरे अंदर इतनी बड़ी ख्वाहिश है कि उलमाए देवबंद एक बड़ी बैठक करे और सारे उलमाए कराम जुड़ें, ताकि एक दूसरे के दिल की सफाई हो सके, कुरान हदीस की रोशनी में ये पैगाम, ये मैसेज लोगों तक पहुंचाया जा सके क्या गलत है और क्या सही है। अब मेरे मोहतरम अजीजो, आप अपनी राय कमेंट में लिखो और एकता और मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश करो। मेरे दिल से ये चीज लगी हुई है कि काश के जो है काश के हम लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते और वीडियो को शेयर करते और पूरा वाच करते। फिर भी आप लोग देख रहे हैं, आपका दिल से शुक्रिया है, दिल से वेलकम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर परेशानी, हर मुसीबत को दूर करे और सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए। मेरे मोहतरम अजीजों, दिल से है काश कि हम लोग एक और नेक हो जाते और बात मान लेते, देवबंद मसलक वाले ये बात को समझ लेते कि आखिर हम पर कुफ्र का फतवा क्यों लगाया जा रहा है। ऐसे दूर बैठ के, ऐसे वहां से किताब दिखाकर मसला नहीं हल होगा जब तक कि बड़े पैमाने पर बैठक नहीं होगी और उसको कुरान हदीस की रोशनी में तलाशा नहीं जाएगा, उसकी गहराई में जाकर देखा नहीं जाएगा कि आखिर कुफ्र का फतवा लगाया कहां से जा रहा है। जैसे इसमें इश्काल जो है बरेलवी उलमाए कराम के ऊपर, बरेलवी उलमाए कराम लगाते हैं देवबंद के ऊपर, सऊदी हुकूमत लगा रही है, और देवबंद जो है बरेलवी के ऊपर लगा रहा है। तो पता चला कि ये पूछने का मौका आ जाएगा कि भाई आप भी कुरान हदीस की दलील में ये चीज साफ कर लो। देखो हल तो निकलेगा, इसलिए कि कुफ्र बन रहा है ना, यानी हम इस्लाम से खारिज हो रहे हैं सारी इबादत करते हुए। छोटी मोटी बात है, लेकिन हल्के में लेकर लोग वीडियो को शेयर नहीं करेंगे कि एक आदमी इतनी इबादत कर रहा है वो काफिर है। सोचने वाली बात है कि उसकी इतनी कुर्बानी किस फायदे की, किस नतीजे की। इसलिए अगर चाहे इस तरह की सोच है, इस तरह की किताब और सुन्नत से दलील है, तो उसको मानना चाहिए और एक बड़ी बैठक करके इस फितने को ख़त्म करना चाहिए और इख्तलाफ अपने मसलक पर रहते हुए कायम रखना चाहिए। इसलिए कि इख्तलाफ रहमत है और एकता और मोहब्बत में और भाईचारगी में कोई कमी नहीं आना चाहिए, इसलिए कि इसका नुकसान मुसलमानों के ही ऊपर पड़ रहा है। आप अपनी आंखों से देख रहे होंगे। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, अस्सलामु अलैकुम।